بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی ہی آیہ مبارکہ کا آدھا حصہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حاطب جو بدر کے صحابی تھے، بدری صحابی، ان سے ایک بڑی غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اس راز کو افشا کرنے کے لیے، اور نیت میں کوئی فطور نہیں تھا، کیونکہ ان کی اولاد، ان کے بچے، ان کی والدہ جو ہے وہ مکہ میں تھے، اور وہ مکی بھی نہیں تھے، قریشی بھی نہیں تھے، ان کا خاندان بالکل اکیلا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خفیہ تدبیر فرما رہے تھے کہ ہم مکہ جائیں گے اور مکہ کو ہم فتح کریں گے، اور یہ راز میں رہے تاکہ انہیں پتہ نہ چلے اور ہم ان پر جو ہے دھاوا بولیں، اور اس کے بعد ایک عام معافی کا، حضور نے پھر ظلم تو نہیں کیا نا، عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ تو یہ سارا راز میں تھے، صیغہ راز میں یہ ساری باتیں تھیں۔ اور حضرت حاطب نے وہاں سے ایک آئی ہوئی عورت جو یہاں بنی عبد المطلب سے کچھ مانگنے آئی تھی، یہ وہاں گانے بجاتی تھی، اور وہاں کی ایک ان کی لونڈی تھی، سارا نام تھا اس کا، سارا۔ تو یہاں سے اسے پھر بھر کے بھیجا گیا، اس کو دراہم و دینار دیے گئے، کپڑے دیے گئے۔ حضرت حاطب نے ایک رکا دے دیا، اور یہ خاک کے مقام پر پہنچی، ایک درمیان میں کو مقام تھا۔ تو اللہ پاک نے جبریل امین کو بلا کے بھیج کے فرمایا، جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ فلاں عورت جو آ رہی ہے، یہ راز خفیہ جو ہے کھل جائے گا، اس کے پاس ایک رکا ہے اور حاطب نے دیا ہے۔ اور وہ رکا وہاں سے لایا گیا، حضرت حاطب کو پھر معاف بھی کر دیا گیا۔ جب انہوں نے سچ بولا تو اللہ پاک نے ان کی معافی کا اعلان اپنے محبوب کو بتا دیا، اور حضور نے اس کا اعلان کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی بدری صحابی، جن کے بارے میں اسی وقت فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب اس کے بعد کچھ بھی کریں اللہ انہیں جنت میں ضرور بھیجے گا، تو انسان ہے، بشری تقاضوں پہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، صحابہ سے بھی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اور صحابہ اکرام جو ہے وہ معصوم تو تھے نہیں، بشر تھے۔ تو اگر ان کی غلطیوں کو ہم ہائی لائٹ کر کے ان میں سے کسی کو برا بھلا کہیں گے تو رب پھر بھی ناراض ہوگا، کیونکہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہے اور ہمیشہ کے لیے راضی ہے۔ کیا اللہ کو علم نہیں تھا کہ بعد میں جو میں آپ سند دے رہا ہوں، بعد میں یہ سارے باغی ہو جائیں گے معاذ اللہ؟ اللہ تو علم رکھنے والا ہے، وہ ازل و ابد کا علم رکھنے والا ہے، اس نے پہلے سے فیصلہ کر دیا ہے، میرے محبوب کے سارے غلام جو ہے وہ سارے سب پہ میں راضی ہوں۔ تو وہ کوئی بھی صحابی ہو، غلطی بے شک بڑی سے بڑی بھی ہو جائے، وہ صحابی رسول ہیں، اور ان کا مقام کیا ہے جنت میں، اور ہم ساری کائنات سے افضل وہی ہستیاں ہیں۔ ان ہستیوں کا ذکر بڑے ادب سے لینا ہے، ان ہستیوں کا ذکر بڑے محبت سے لینا ہے اور عقیدت سے لینا ہے، کیونکہ اللہ ان کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے۔ تو ان کو بھی معاف کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ جن سے تم جہاد کرنے جا رہے ہو تم انہیں دوست مت بناؤ، یہ دشمن کبھی تمہارا دوست نہیں بنے گا۔ دوست اگر تمہارا کوئی ہوگا تو مومن ہی ہوگا، مومن کا دوست ہے، اہل ایمان ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کافر کبھی دوست نہیں بنے گا، اسے جب موقع ملے گا تم پر حملہ آور ہو جائیں گے، تمہارے گھر جلا دیں گے، تمہارے گھر تمہیں جلا وطن کر دیں گے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں رسول اللہ کو نکال دیا گیا، تمہیں نکال دیا گیا، اب تمہارے دل میں پھر ان کی محبت جاگ اٹھی ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا گیا کہ جو دشمن ہے اسے دلی کیفیت کے ساتھ دوست نہ بناؤ، ہم راز نہ بناؤ۔ معاہدے کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم راز بنانا، اس کو دوست بنانا، اس کے لیے بالکل ممانعت، قرآن نے اس کو منع فرمایا۔ سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کنتم، اگر تم، خرجتم، تم نکلے جہادن، جہاد کے لیے، فی سبیل اللہ، فی سبیلی، میری راہ میں جب تم جہاد کے لیے نکلتے ہو یا نکلو گے، وابتغاء مرضاتی، اور اس میں میری رضا چاہنے کے لیے نکلو گے، ابتغاء چاہنا، مرضاتی میری رضا، اور اسی لیے نکلتا ہے نا مجاہد کہ اللہ کی رضا کے لیے نکلیں، اللہ راضی ہو جائے، پھر اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے سرفراز کرے۔ تو ان تمام کیفیات میں سے فرمایا جب جہاد کے لیے میرے راستے میں اور میری رضا حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہو تو سرون الیہم بالمودہ، اور تم اس بات پر خوش ہوتے ہو کہ ان کی طرف محبت کا پیغام پہنچاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں اس بات کی خوشی دل میں نہیں ہونی چاہیے، دل میں ان کے لیے کوئی ہمدردی کا پہلو کافر کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اقلیت، اگر اہل اسلام کے زیر سایہ رہے، ان کو ایک قوانین اسلام نے دیے ہیں، ان قوانین کے مطابق وہ اس پر عمل پیرا ہوں گے، اور ان کا پورا تحفظ اسلام کرے گا، وہ ٹیکس دیں گے، جزیہ دیں گے، ان کا تحفظ کیا جائے گا۔ لیکن وہ ممالک، کفر کے ممالک جن سے آپ کے معاہدات ہیں، یا جو جس طرح ہمارے ہاں بھارت ہے، وہ ہر وقت اس طاق میں ہوتا ہے کہ مسلمان کہاں کمزور ہوں اور ہم حملہ آور ہو جائیں، کئی مرتبہ انہوں نے ایسا کیا۔ تو ایسے دشمنوں کو کبھی دوست نہیں بنایا جا سکتا۔ اور تسرون الیہم بالمودہ، اور مودہ یعنی محبت کی بات ان کے لیے خوشی، ان کو خوش کرنے کے لیے تم ایسی بات کرو، ایسا بھی کبھی نہ کرنا۔
کبھی ایسا نہ کرنا. کیوں تم ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے نکلے ہو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلے ہو؟ تو جب جن پر تم جہاد کرنے نکلے ہو وہ تو تمہارے دشمن ہے، اور دشمن ساتھی تو نہیں بن سکتا. پھر فرمایا انا عالم، اے لوگو سن لو، میں خوب جاننے والا ہوں، مجھے ہر چیز کا پتہ ہے. بما، اس چیز کا، اخفیتم، جو تم چھپا کے دل میں رکھتے ہو. اللہ فرماتا ہے عالم، میں اسے بھی جانتا ہوں. وما اعلنتم، اور جسے تم ظاہر کرتے ہو اور اندر سے کچھ اور ہوتی ہے بات، ہم وہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ کس کیفیت سے بول رہا ہے. پھر فرمایا ومن یفعلہ منکم، اور اگر ومن، اور جو کوئی بھی، یفعلہ، ایسا کرے گا، منکم، تم میں سے. کیسا؟ دل میں بات چھپائے گا اور دشمنوں کو ہمراز بنائے گا اور خفیہ باتیں اسلام کی ان لوگوں تک پہنچائے گا، اگر ایسا کوئی کرے گا فقد ضل، تو وہ گمراہ ہو گیا ہے. ساء سبیل، اور برے راستے پہ چل پڑا ہے. ساء، سو سے ہے، برا، سبیل راستہ، برے راستے پہ چل رہا ہے اور گمراہ ہو گیا ہے. تو حاتب نے تو فوراً توبہ کر لی، حضور کی بارگاہ میں معافی مانگ لی. یا رسول اللہ میری خواہش تو یہ تھی میرے بچے بچ جائیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا عذر کو قبول فرما لیا. اب ان پر اگر کوئی انگلی اٹھا کے کہے جی بدری تھے لیکن انہوں نے تو یہ کیا، جیسے فاروق اعظم اٹھے، انہوں نے کہا اس منافق کی میں گردن اتارنے کے لیے مجھے حکم دے. حضور نے فرمایا مت اسے منافق کہو، تمہیں پتہ نہیں یہ بدر میں شامل ہوئے تھے اور اللہ نے بدری صحابہ کو معاف کر دیا ہے، وہ معاف کرنے پر قادر ہے. تو ان کے آپس کے اختلافات کو بھی حضور نے ایسے آپس میں ملا دیا اور مٹھا کر انہیں محبت میں پرو دیا. تو آج بھی امت کا یہی اصول اور فیصلہ ہونا چاہیے اور اتحاد اس بات پہ ہونا چاہیے کہ صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں زبان پر کوئی لفظ توہین کا نہیں آنا چاہیے. آل رسول کی تو بات ہی کچھ ہو رہا، وہ حضور کا خون ہے، ان کو تو ہم ان کے مقابلے میں نہیں رکھتے. لیکن صحابی وہی ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھا اور کلمہ پڑھا. وہ ساری کائنات کے سب بڑے بڑے تابعین سے لے کے صبح قیامت تک آنے والے ہر ولی سے بڑھ کر ان کی شان ہے. ان کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. صدق اللہ العظیم.